نظیر پاکستان کے سنجیدہ حلقوں میں اس سوال پر غور و خوض ہو رہا ہے کہ امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہو۔ دوسرا اس سوال کا پہلو یہ ہے کہ امریکہ کی طرف رخ کیا جائے یا چین کی جانب رخ کیا جائے۔ پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستان کا جو دیرپا مفاد ہے، اس کی تکمیل کس طرح سے ہو رہی ہے۔ یہ سوال سوچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور دونوں ملکوں کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ کون سے عوامل ہیں جو پاکستان کو کسی ایک قوت کی جانب راغب کرنے یا جھکاؤ کرنے سے روک رہے ہیں؟ اس پر آج بات کی جائے گی۔ میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تاریخی نوعیت کے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تاثر یہ عام رہا کہ 3A جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتے رہے ہیں جب بھی آپ حصول اقتدار کے کھیل میں شامل رہے، یعنی امریکہ، اللہ اور آرمی۔ مگر اب یہ تاثر کسی حد تک دور ہو گیا ہے اور مختلف اور عوامل آ گئے ہیں جو حصول اقتدار کے کھیل میں سیاستدانوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کا مختلف حوالوں سے علائی بھی رہا ہے۔ پاکستان و امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی رہا ہے۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے اپنی خدمات پیش کی۔ دونوں ملکوں کا مفاد اسی میں تھا کہ روس شکست کا شکار ہو، لہٰذا ایک رومانس کا جو دور تھا وہ چلا۔ پاکستان نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا، یہ الگ معاملہ ہے۔ اس پر مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو اس دور کی افغان پالیسی تھی وہ تباہ کن تھی۔ اس افغان پالیسی کے نتیجے میں جو آج کے مسائل ہیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو بیج بوئے گئے آج وہ تناور درخت ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ اگر اس وقت دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جاتا تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی۔ لیکن وہ دور گزر گیا۔ امریکہ یہاں سے جب روس کی شکست کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں، پھر 9/11 کا واقعہ ہوا اور ایک بار پھر پاکستان و امریکہ کے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوئی اور دونوں ملک مل جل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحرک ہوئے۔ اس میں بھی پاکستان نے بہت کچھ کھویا اور پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ لیکن بعد ازاں جب 20 سال کے بعد جب امریکہ نے یہاں سے رخت سفر باندھا اور پاکستان جو ہے وہ کوشاں رہا کہ طالبان و امریکہ کے مذاکرات ہوں، مگر اس سے قبل امریکہ یہ الزام تواتر کے ساتھ عائد کرتا رہا کہ دراصل اس کی شکست کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ کوئٹہ شورا کی صورت میں پاکستان طالبان کی مدد کرتا رہا۔ امریکہ کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے ہمارے ہاں، ہم اس کی مذمت کرتے رہے، مگر یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ اب جب کہ طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا ہے، اب ایک بار پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان طالبان کی حمایت کر رہا ہے۔ دوسرا جو بڑا امریکہ کو پاکستان کے ساتھ شکوہ ہے وہ چین کی صورت میں ہے کہ بیجنگ کے ساتھ جس طرح سے اسلام آباد کے تعلقات ہیں وہ بھی امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے۔ دوسری طرف جو بیجنگ ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ یہاں پر لگا رہا ہے، یہاں پر مختلف منصوبوں پر کام بھی جاری ہے، مگر جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو جوش و خروش تھا اس میں کسی حد تک کمی نظر آتی ہے۔ اور چین نے برملا طور پر پاکستان سے گلے شکوے بھی کیے ہیں۔ جو چینی انجینئرز پر اٹیک ہوئے ہیں اس پر بھی بیجنگ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات کی وہ مثالی نوعیت اس وقت نہیں ہے جس کی بجا طور پر ضرورت تھی۔ پاکستان کے جو پالیسی ساز حلقے ہیں، جو حکومتی اکابرین ہیں، جو اہل دانش ہیں، وہ ان کے سامنے اب یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان اپنا رخ کدھر کرے، چین کی جانب کرے یا امریکہ کی جانب کرے۔ جو ایک مستند حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بیلنس کرنا چاہیے اور چین اور امریکہ کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، مگر زمینی حقائق بڑے مختلف ہیں اور پاکستان کے لیے پیچیدہ ہیں۔ چین اور امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ جنوبی ایشیا میں وہ تصادم ہے اس میں، اور چین بھارت کا مد مقابل ہے۔ بھارت چین کو اپنا مخالف سمجھتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی معاملات پر جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں اور اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چین کی مدد کر کے پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پاکستان کو ان حالات میں کس طرح سے ٹائٹ روپ پر چلنا ہے،
کس طرح سے بیلنس رکھنا ہے، دونوں ملکوں کو ساتھ لے کر کس طرح چلنا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان کا مفاد یقیناً اسی میں ہے کہ پاکستان نہ تو اپنا رخ بیجنگ کی جانب کرے اور نہ ہی مکمل طور پر واشنگٹن کی جانب اس کا رخ ہونا چاہیے، بلکہ جو پاکستان کا مفاد ہے، پاکستان کے جو مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے خارجہ پالیسی میں ایسی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے جس سے دونوں ممالک ناراض نہ ہوں۔ اب یہ ہمارے جو اپوزیشن قیادت ہے، ہماری جو حکومت ہے، اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ موجودہ جو سچویشن چل رہی ہے، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ چیلنج آپ کو زیادہ بڑا ہو کر نظر آتا ہے، اور مختلف حوالوں سے مختلف حلقوں کی جو تشویش ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ پاکستان کی مشکلات کس طرح سے کم ہوگی اگر ہم امریکہ کو ناراض کرتے ہیں، تو آئی ایم ایف اور دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں وہ امریکی اشارے پر پاکستان کو کس طرح سے ٹائٹ کریں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ تشویش کا معاملہ ہے۔ یہ چیلنج موجود ہے، پاکستان کو امریکہ اور بیجنگ کو ساتھ لے کر کس طرح سے چلے گا، اس سوال کا جواب شاید آنے والے ماہ و سال میں بآسانی مل سکتا ہے۔